اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وقال ابو حنیفہ علیہ رحمہ اذ قال لزوجته انت علی مثل امی لا يكون مظاہرا لأن اللفظ مشترک بین الکرامۃ والحرمۃ فلا يترجح جہۃ الحرمہ الا بالنیہ۔ اس سے پہلے ایک درس میں بتا چکا ہوں کہ مظاہر کسے کہتے ہیں، اور مظاہر کے عمل کا نام زہار ہے۔ تو زہار کیا ہے؟ موٹے لفظ میں پیچھے بتایا تھا کہ مثلاً یوں کہنا اپنی بیوی کو کہ تیری پیٹھ مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یہ زہار ہے۔ ایسا کہہ دینے سے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے یوں کہا ظہرک علیہ کظہر امی، تیری پیٹھ مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کی بیوی حرام ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے اس پر گفتگو کر چکا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، والذین یظاہرون من نسائہم، آگے ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا ففلاں ففلاں کما قال اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو زہار کسے کہتے ہیں؟ اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بیٹی یا دیگر محارم، یعنی وہ عورتیں جو ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہیں، جیسے بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ، تو اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بیٹی یا دیگر محارم کے جیسے کہنا کی طرح، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی بیوی کے کسی جزء شائع جیسے نصف بدن یا ثلث بدن یا ایسے جز کو کل سے، یا ایسے جز کو جسے کل سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے چہرہ، سر، گردن، کہ یہ اجزاء بول کر کے، چہرہ بول کر کے پوری ذات مراد لی جاتی ہے، سر بول کر کے پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان عورتوں سے تشبیہ دینا، جو اس پر، ان عورتوں سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو؟ حرام ہو، یا ان حرام عورتوں کے، جو عورتیں حرام ہیں جیسے ماں بیٹی وغیرہ، حرام عورتوں کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس عضو، جس بدن کے حصے کا دیکھنا اس کے لیے حرام ہو، بس یہ ہے زہار۔ ایسا کرنے والا مظاہر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ظہرک علیہ کظہر امی، تمہاری پیٹھ مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یہ کہنا زہار ہے۔ ایسا کہنے والا شخص مظاہر ہے۔ تو ایسا کہہ دیا تو کیا ہوا؟ یعنی اس کا حکم کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تو ما سبق میں بتا چکا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا بولنے سے اس کی بیوی کیا ہو جائے گی؟ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو کہہ سکتے ہیں زہار ایک طرح سے طلاق ہے، ایک طرح سے طلاق ہے، یعنی طلاق کے حکم ہے۔ جس طریقے سے طلاق دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، ویسے زہار سے بھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ زہار کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے،
پھر وہ حلال ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ پیچھے کسی درس میں اس بات کو میں بیان کر چکا ہوں کہ ہاں ہو سکتی ہے، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قرآن میں اس کا 3 طرح سے کفارہ ہے، یا تو ایک غلام کو آزاد کرے، یا کیا کرے، یا 2 مہینے پے در پے روزے رکھے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ باتیں پیچھے گزر چکی ہے، وہ یہاں پر موضوع سخن نہیں ہے، ابھی صرف زہار سمجھانا تھا، وہ سمجھ گئے کہ زہار کیا چیز ہے، سمجھ گئے؟ اور مظاہر، زہار کرنے والے کو کیا بولیں گے؟ مظاہر۔ تو اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے، اب سنو۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یوں کہا، ذرا دھیان سے سنو زہار کی پوری تعریف۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، انت علی مثل امی، کیا کہا؟ انت علی مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، ایسا بولا ایک آدمی۔ تو مجھ پر میری، یہ جملہ اردو ہی زبان میں بولا، ہماری اپنی زبان میں ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ تو بتاؤ، مجھے بتاؤ اس جملے کا معنی کیا ہے؟ اس جملے سے اس کی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے میری ماں مجھ پر مہربان ہے، ویسے ہی تو بھی مجھ پر مہربان ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے میری ماں مجھ پر حرام ہے، اس طریقے سے تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ اس جملے سے اس کی مراد دونوں ہو سکتی ہے، بات سمجھ رہے؟ یہ مراد بھی، معنی اول بھی مراد لیا جا سکتا اس جملے سے، اور معنی ثانی بھی مراد لیا جا سکتا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ انت علی مثل امی، یہ 2 معنی کے درمیان مشترک ہے۔ ہوا کہ نہیں رہے الو؟ یہی مطلب ہوا نا کہ یہ جملہ دونوں معنی کے درمیان مشترک ہے کہ نہیں؟ اب جب ایسا ہے کہ یہ جملہ 2 معنی کے درمیان مشترک ہے، اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا جسے ابھی میں بیان کیا کہ تو مہربان ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تو حرام ہے۔ برابر ہے کہ اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تک کھلا کھلا بول رہا ہوں؟ دونوں ہو سکتا، دونوں ہو سکتا۔ تو اب جب یہ جملہ ان دونوں معنی کے درمیان مشترک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی لفظ مشترک ہو اور اس کے ایک سے زائد معنی ہو، تو کوئی ایک معنی مراد لینے کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے کہ نہیں؟ بغیر دلیل کے کوئی ایک معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو اب جب اس نے ایسا کہا، مرد نے اپنی بیوی سے ایسا کہا، تو کہنے کی وجہ سے اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک معنی کو فکس کر لیا گیا، ایک معنی کو فکس کر لیا گیا، متعین کر لیا گیا کہ اس جملے سے یہی معنی مراد ہے، دوسرا معنی مراد، اور بغیر دلیل کے 2 معنی میں سے کوئی ایک معنی متعین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تعین کے لیے کوئی دلیل چاہیے، یہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ایسا کہنے کی وجہ سے، ذرا بات سنو، امام اعظم نے کہا کہ مرد نے اپنی بیوی سے ایسا کہا انت علی مثل امی، تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہو جائے گی۔ ہاں، حرام کیسے؟ نیت سے۔ اگر شوہر نے ایسا کہنے سے حرمت کی نیت کی، تب تو حرام ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حرمت کی نیت کی، کیونکہ اب تو دلیل مل گئی ہے کہ نہیں؟ اس نے جو یہ جملہ کہا، اس سے اس کی نیت کیا ہے؟ حرمت کی نیت ہے، تب تو اس کی بیوی حرام ہو جائے گی۔ اگر حرمت کی نیت نہیں ہے تو اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو کیا سمجھا آپ نے؟
کہ مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیے جانے کے لیے دلیل ضروری ہے، بغیر دلیل کے اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور تمام معنی بھی مراد نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ مشترک میں عموم جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو میں کئی بار بیان کر چکا کہ ایک لفظ مشترک ہے، اس کے ایک سے زائد معنی ہیں، تو بیک وقت اس لفظ سے تمام معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، تمام معنی بھی مراد نہیں لیے جا سکتے، کوئی ایک معنی بھی بغیر دلیل کے مراد نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، جو بھی معنی مراد لیا جائے گا، کوئی ایک معنی جو مراد لیا جائے گا وہ دلیل سے ہی مراد لیا جائے گا۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئے؟ وقال ابو حنیفہ علیہ رحمہ، اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بولو اسی وجہ سے کہاں سے لایا؟ تو یہ کالا کا عطف ہے پیچھے، سمجھ رہے ہیں؟ کہاں؟ پہلے قال محمد پر، کس پر؟ قال محمد پر، سمجھ رہے ہیں؟ یا اجمع پر اس کا عطف ہے، کس پر؟ اجمع، ولہذا اجمع ولہذا قال، سمجھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ قائل ہیں کہ جب مرد نے اپنی بیوی سے کہا انت علی مثل امی لا یکون مظاہرا، تو وہ مرد مظاہر نہیں ہوگا، اتنا کہنے کی وجہ سے مظاہر نہیں ہو جائے گا، یعنی اس کی بیوی حرام۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے منہ سے نکلنے والا لفظ انت علی مثل امی، انت علی مثل، یہی تو اس کے منہ سے نکلا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے منہ سے نکلنے والا لفظ انت علی مثل امی یہ مشترک ہے، مشترک ہے کہ نہیں؟ کس کے درمیان؟ کرامت اور حرمت کے درمیان ہے کہ نہیں؟ بتا چکا، کیونکہ اس سے اس کی یہ بھی مراد ہو سکتی، یہ بھی مراد ہو سکتی، اس جملے سے اس کی مراد یہ بھی ہو سکتی کہ تو میرے اوپر ایسے ہی مہربان ہے جیسے میری ماں مجھ پر مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے۔ دونوں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ لفظ مشترک، یہ جملہ مشترک ہوا کہ نہیں دونوں معنی کے درمیان؟ جب یہ جملہ مشترک ہے اور تم کو پتہ ہے کہ مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لینے کے لیے دلیل ضروری ہے اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے، تو اتنا کہنے کی وجہ سے وہ مظاہر نہیں ہو۔ اگر دلیل مل جائے گی، مثلا اس نے نیت کر لی ہے حرمت کی، تب وہ مظاہر ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ کہتے فلا یترجح جہت الحرمت، تو جہت حرمت کی جہت راجح نہیں ہوگی۔ اتنا اس نے کہا، مرد نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ انت علی مثل امی، تو حرمت کی جہت یہاں پر راجح نہیں ہوگی، یعنی اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی، الا بالنیہ، مگر نیت سے، مگر شوہر نے کس کی نیت کی ہے؟ حرمت کی نیت کی، تب حرام ہو جائے گی۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ آگے وعلی ھذا قلنا لا یجب النظیر فی جزاء الصید لقولہ تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعم لأن المثل مشترک بین المثل صورة وبین المثل معنى وهو القیمة وقد ارید المثل من حیث المعنى بهذا النص فی قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق فلا يراد المثل من حيث الصورة إذ لا عموم للمشترك أصلا فيسقط اعتبار الصورة لاستحالة الجمع۔ اور اسی بنا پر ہم قائل ہیں، اسی بنا پر تفریق کو رہنے دو، پہلے اصل مسئلہ سنو، ایک مسئلہ پھر اس کے بعد اصل مسئلہ۔ حالت احرام میں کوئی حج کا احرام باندھا ہے، عمرہ کا احرام باندھا ہے، حرم کے اندر پہنچ چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حرم میں حرم شریف میں، سمجھ رہے ہیں؟
حرم محترم میں ایک محرم احرام باندھے ہوا محرم حرم میں ہے تو احرام کی حالت میں اس پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں جو احرام کے باہر پابندی نہیں ہوتی. کسی بھی مخصوص حالت میں ہے تو کچھ پابندی ہوتی. کیا رے خالی ہاپی لیتا ہے. جیسے درسگاہ میں ہو تو یہاں الو کی طرح نہیں رہنے کا, سمجھ رہے کہ نہیں. یہاں پابندی آتی ہے اچھے طالب علم کی طرح رہنے کا, چاق و چوبند رہنے کا, ہاپی نہیں لینا بار بار پڑھنے کے درمیان. ان باتوں کی پابندی ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. کہ ہم پڑھا رہے ہیں تمہیں ہاپی لے رہے ہو تو ہم کیا پڑھائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو بات. تو درسگاہ میں کچھ پابندی لگتی ہے کہ نہیں, کہیں کوئی مخصوص حال رہے پابندی. ایسے ہی احرام میں بھی کچھ پابندیاں محرم پر عائد ہوتی ہے. ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ حرم میں احرام کی حالت میں شکار کرنے کی پابندی ہے کہ شکار نہیں کر سکتے ہو, خواہ جانور جنگلی ہی کیوں نہ ہو, وحشی ہی کیوں نہ ہو, شکار نہیں کر سکتے ہو. کتاب میں ہے, اللہ کی کتاب میں ہے. کیا کتاب میں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اے ایمان والو شکار نہ کرو احرام کی حالت میں. تو پابندی ہے. اب اگر کسی نے پابندی کو توڑ دیا, شکار کر لیا احرام کی حالت میں, حرم کے اندر کسی نے شکار کر لیا تو کیا حکم ہے؟ تو کتاب میں ہے اس کا حکم. فجزاء مثل ما قتل من النعام. یہی بات سمجھنا ہے تم کو. تو کیا کرنا ہے؟ فجزاء مثل ما قتل من النعام. تو جس طرح کے جانور کو اس نے مارا ہے, جس طرح کے جانور کو مارا ہے اس کی جزا, اس کا بدلہ دینا ہے. تو الفاظ کیا ہیں قرآن میں؟ فجزاء مثل ما قتل من النعام. ذرا دھیان سے سنو, یہی بات سمجھنا ہے. تو اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس پر بدلہ ہے. کیسا, کیا بدلہ ہے؟ مثل ما قتل من النعام. سمجھ رہے ہیں, جس طرح کے جانور کو مارا ہے ویسا ہی بدلہ ہے. اب مثل کا لفظ یہاں پر آیا ہے, سمجھ رہے ہو. تو مماثلت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک چیز دوسرے چیز کے مماثل صورت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور قیمت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز کو دوسرے چیز کی طرح کہا جاتا ہے صورت میں ایک جیسے ہونے کی وجہ سے, کہا جاتا ہے کہ نہیں, اور قیمت میں ایک جیسے ہونے کی وجہ سے. جیسے تم دونوں کی صورت ایک طرح کی ہے تو بول دیا جائے گا کہ صورتاً مماثل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی دو آدمی ہیں, دونوں کا علم مثال کے طور پہ ایک جیسا ہے تو بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں. ایسا بولا جاتا ہے کہ نہیں. تو مماثلت, ایک چیز کا دوسرے چیز کے مماثل ہونا کبھی صورت کے اعتبار سے بھی ہوتا, کبھی قیمت کے اعتبار سے بھی ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ بولو بات. تو فجزاء بدلہ ہے اس پر. کس پر تم سمجھ رہے ہو؟ احرام کی حالت میں کسی وحشی جانور کو شکار کرنے والے پر جزا ہے. کیا جزا ہے؟ مثل ما قتل من النعام. سمجھ رہے ہیں, جن جانوروں کو اس نے مارا ہے, جس جانور کو اس نے اسی کے مماثل, اب اسی کی طرح. تو مماثلت صورت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں, مماثلت صوری ہوتی ہے, مماثلت معنوی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک وحشی جانور ہرن کو احرام میں قتل کیا تو ہرن کی طرح صورت میں کون ہے؟ بکری ہے. کہ ہرن کا قد و قامت اور بکری کی قد و قامت قریب ملتی جلتی ہوتی. تو بکری ہرن کے مانند ہے. بول بھائی. خرگوش دیکھا ہے؟ خرگوش
کی طرح صورت میں کون ہو سکتا؟ بکری نہیں، بکری کا بچہ، بکری کا بچہ بھی چھوٹا، سمجھ رہے، 1 مہینے 2 مہینے کا 3 مہینے تک کا بکری کا بچہ اور خرگوش، تو یہ صورت میں مماثل ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صورت میں مماثلت ہوئی۔ دوسرے قیمت میں مماثل، مثال کے طور پہ ہرن بکری کے مانند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہرن کی طرح بکری کی جو قیمت وہی ہرن کی قیمت، تو یہ قیمت میں مماثلت ہوئی۔ تو اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ذرا دھیان سے سنو، کہ محرم پر جزا ہے، بدلہ ہے، کیسا؟ مثل ما قتل من النار، یہاں مماثل سے مراد، مماثل مثل سے مراد صورت کے اعتبار سے مثل یا قیمت کے اعتبار سے مثل؟ تو مثل کا لفظ مشترک ہے، سمجھ رہے ہو، مثل سوری اور مثل مانوی، سمجھ رہے ہیں، مثل باعتبار صورت، مثل باعتبار قیمت کے، بات سمجھ رہے ہیں، مشترک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیے جانے کے لیے کوئی ایک دلیل ضروری، ہاں، اگر دلیل مل جائے تو معنی میں سے ایک ہی معنی مراد لیا جا سکتا، سارے معنی بیک وقت مراد نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ بارہا بتا چکا ہوں کہ مشترک میں عموم جائز نہیں ہے، اس سے اس کے سارے معنی بیک وقت مراد نہیں لیے جا سکتے۔ یہ بات سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہاں پر آیت میں مثل سے مراد مثل سوری ہے یا مثل سے مراد مثل مانوی ہے، یعنی ایسا کرنے والے پر، احرام کی حالت میں شکار کرنے والے پر، سمجھ رہے ہو، جس جانور کو مارا ہے اسی جانور کے مانند دوسرا جانور واجب ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، صورت کے اعتبار سے، یا اس جانور کی طرح کے جانور کی قیمت واجب ہے۔ یہ ایک سوال۔ تو احناف یہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ قیمت واجب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہرن کو قتل کیا تو ہرن کے مانند بکری ہے، اس جیسی بکری کی جو قیمت ہو، اس جیسی بکری کی جو قیمت ہو، وہ قیمت اس شکار کرنے والے پر واجب ہوگا، نفس بکری واجب نہیں ہے کہ اس بکری کی قربانی کرے، بکری کی کیا کرے؟ قربانی کرے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو امام اعظم کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں مثل کا جو لفظ آیا ہے یہ مشترک ہے، مثل سوری اور مثل مانوی، بات کے درمیان مراد یہاں مثل مانوی یعنی قیمت ہے، تو شکار کرنے والے پر قیمت واجب ہے، صورت کے اعتبار سے مماثل جانور واجب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا امام اعظم کہتے ہیں، مگر امام شافعی اس بات کے قائل ہیں، سمجھ رہے ہیں، امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ صورت کے اعتبار سے مماثل جانور، کیا بول رہا ہوں؟ صورت کے اعتبار سے مماثل جانور اس پر واجب ہے، اس بات کے قائل کون ہیں؟ امام شافعی۔ امام اعظم کس بات کے قائل ہیں؟ بولو بھائی۔ وہ واجب ہے، یعنی قیمت واجب ہے، یعنی امام اعظم کے نزدیک مثل سے مراد مثل مانوی ہے، اور امام شافعی کیا مراد دیتے ہیں؟ بولو بھائی، اس کے مثل جانور مراد لیتے ہیں، کون؟ امام شافعی مراد لیتے ہیں، یہ بات بالکل صاف ہے۔ اب رہی بات یہ کہ درست کن کا قول ہے، کن کا قول صحیح ہے؟ تو سنیے، امام اعظم جو کہتے ہیں کہ یہاں پر مثل سے مراد مثل باعتبار قیمت کے ہے، مثل باعتبار صورت کے نہیں ہے، ایسا جو امام اعظم کہتے ہیں ان کا قول درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر احرام کی حالت میں
کبوتر کا شکار کر لیا ہے. کس کا؟ کبوتر کا. یا گوریا، گوریا سمجھتے ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، گوریا کا شکار کیا ہے تو یہ بھی احرام کی حالت میں شکار ہوا کہ نہیں؟ اس پر جزا ہے اس کے مانند کون سا جانور دیا جائے گا؟ تو انہوں قائل ہوئے کہ یہاں قیمت، کیا قیمت واجب ہے. تو گوریا کے شکار میں اور کبوتر کے شکار میں امام شافعی اس بات کا قول کر چکے کہ مثل سے مراد معنی کے اعتبار سے مماثل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مثل معنوی مراد ہے، یعنی قیمت واجب ہے. تو جب یہاں مثل سے مثل معنوی مراد لیا جا چکا ہے، خود امام شافعی مثل سے مراد مثل معنوی لے چکے ہیں، مثل باعتبار قیمت کے مراد لے چکے ہیں، تو اب اس مثل سے مراد مثل باعتبار صورت مراد نہیں لی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مثل باعتبار صورت مراد لی جائے تو ایسی صورت میں کیا لازم آئے گا کہ مشترک میں عموم ہو. بیک وقت ایک لفظ مشترک سے اس کے ایک سے زائد معنی مراد ہوں، یہ لازم آئے گا اور یہ باطل ہے. لہٰذا یہاں مثل سے مثل معنوی ہی مراد ہے، مثل صوری مراد نہیں ہے. ٹائم ہو گیا، سمجھ گئے؟ چلو دیکھو تو اب ترجمہ صرف کرتا ہوں. اسی بنا پر کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا، اسی بنا پر احناف اس بات کے قائل ہیں کہ شکار کے بدلے میں صورت کے اعتبار سے نظیر واجب نہیں ہے. پوری تقریر کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کے قول فجزاء مثل ما قتل من النعم کی وجہ سے، اس لیے کہ یہاں مثل مشترک ہے مثل صوری اور مثل معنوی کے درمیان. پوری تقریر ہو چکی ہے. مثل معنوی وہ قیمت ہے، کہتے ہیں وقت ارید المثل من حیث المعنی، اور مثل باعتبار معنی کے اس نص میں حمام اور عصفور کے قتل میں مراد لیا جا چکا ہے اور ان کے مانند کے قتل میں مراد لیا جا چکا ہے بالاتفاق. فلا یراد المثل من حیث الصورہ، لہٰذا مثل باعتبار صورت کی مراد نہیں لیا جا سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ مشترک میں عموم ہو. اذ لا عموم للمشترک اصلا، اس لیے کہ مشترک میں بالکل عموم نہیں ہوتا ہے. تو فیسقط اعتبار الصورہ، تو مثل باعتبار صورت کی مراد لیا جانا ساقط ہو جائے گا، کیونکہ جمع محال ہے. جمع محال ہے، مشترک کے دونوں معنی کے درمیان جمع کیا ہے؟ محال ہے.